اللہ کے حکم سے نافرمانی کا انجام بنی اسرائیل کو بندر بنائے جانے کا واقعہ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے کئی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے بیچ انبیاء آئے، کتابیں نازل ہوئیں، صحیح اور غلط کا فرق صاف صاف بتا دیا گیا۔ انہی انبیاء میں سے ایک تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جن پر اللہ نے زبور نازل کی اور انہیں حکمت، انصاف اور عبادت کی بے مثال دولت عطا کی۔ سمندر کنارے کی بستی۔ داؤد ہن کے دور میں بنی اسرائیل کی ایک بستی سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اس بستی کے لوگ زیادہ تر مچھلیاں پکڑ کر روزی کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک حکم دیا۔ شنیوار سبت کے دن شکار کرنا حرام ہے۔ یہ حکم کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ان کی اطاعت اور صبر کی پریکشا تھی۔ باقی دنوں میں شکار جائز تھا، مگر شنیوار کو پوری طرح منع تھا۔ آزمائش کی سختی۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، شنیوار کے دن مچھلیاں بہت زیادہ دکھائی دیتیں، پانی کی سطح پر اچھلتی کودتی، مانو خود کو پیش کر رہی ہوں، اور جن دنوں شکار حلال تھا ان دنوں مچھلیاں کم دکھائی دیتیں۔ یہ صاف آزمائش تھی۔ 3 قسم کے لوگ۔ اس بستی میں لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے۔ 1 نافرمان لوگ جنہوں نے حکم توڑنے کا راستہ اپنایا۔ 2 نیکی کا حکم دینے والے جو انہیں روکتے، سمجھاتے اور اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتے۔ 3 خاموش رہنے والے جو نہ خود گناہ کرتے تھے نہ روکتے تھے، بس کہتے یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ حکلے بازی، چالاکی۔ نافرمانوں نے سیدھا شکار نہیں کیا، انہوں نے ایک چال چلی۔ وہ شنیوار سے پہلے سمندر میں گڈھے یا جال بنا دیتے۔ شنیوار کو مچھلیاں ان گڈھوں میں آ جاتیں، پھر رویوار کو وہ کہتے ہم نے تو شنیوار کو شکار نہیں کیا، لیکن اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ یہ چالاکی اصل میں کھلی نافرمانی تھی۔ نصیحت اور چیتاونی۔ نیکی کا حکم دینے والوں نے بہت سمجھایا، اللہ سے ڈرو، جس چیز کو اس نے حرام کیا ہے اس سے دور رہو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مگر نافرمان ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور بولے ہم تو حکمت سے کام لے رہے ہیں، سیدھے حرام نہیں کر رہے۔ اللہ کا عذاب۔ جب حد سے زیادہ نافرمانی ہو گئی، جب چیتاونی کا کوئی اثر نہ رہا تو اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ ایک صبح بستی میں عجیب خاموشی تھی۔ جو لوگ نافرمانی میں ڈوبے تھے ان کی صورتیں بدل چکی تھیں۔ اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ ان کی عقل انسانی تھی مگر شکل بندروں جیسی۔ وہ بول نہیں سکتے تھے مگر پہچانتے تھے کون رشتہ دار ہے کون پڑوسی۔ 3 دن کی مہلت۔ یہ عذاب ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، انہیں صرف 3 دن زندہ رکھا گیا۔ ان 3 دنوں میں وہ کھانا نہیں کھا سکے، پانی نہیں پی سکے، بس اپنی نافرمانی پر روتے رہے۔ سبق لینے والے۔ جو لوگ نیکی سے روکتے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جو خاموش تھے علماء کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے رہا، مگر سب سے زیادہ کامیاب وہی ہوئے جو برائی کے خلاف کھڑے ہوئے۔ قرآن کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بھاوارتھ، جب انہوں نے اس چیز میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ آج کے لیے عبرت۔ یہ کہانی صرف اتیت کی داستان نہیں، یہ ہر دور کے انسان کے لیے پیغام ہے۔ اللہ کے حکم میں چالاکی نہیں چلتی، حرام کو حلال بنانے کی کوشش عذاب لا سکتی ہے، برائی دیکھ کر چپ رہنا بھی خطرناک ہے، نیکی کا حکم دینا سب سے بڑا فرض ہے۔ انتم پیغام۔ اللہ تعالی ہمیں اس قوم کے انجام سے سبق لینے والا بنائے، ہمیں حکم کا پابند، سچ کا ساتھ دینے والا اور برائی سے روکنے والا بنائے۔ آمین۔ پارٹ 2۔ نافرمانی کے بعد کی دنیا عبرت، پچھتاوا اور قیامت تک کا پیغام۔ خاموشی سے بھری وہ صبح جس دن بنی اسرائیل کی اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، وہ صبح عام صبحوں جیسی نہیں تھی۔ سمندر کی لہریں تو چل رہی تھیں مگر ہوا میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ سورج اگا ضرور لیکن اس کی روشنی میں بھی سکون نہیں تھا۔ جو لوگ ہر شنیوار کو چالاکی سے گناہ کیا کرتے تھے آج ان کے گھروں کے دروازے نہیں کھلے۔ بستی والوں کا ڈر۔ نیکی کا حکم دینے والے لوگ جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا گلی کوچوں میں انسان نہیں بلکہ بندر گھوم رہے ہیں، لیکن یہ عام بندر نہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں پہچان تھی، پچھتاوے کے آنسو تھے اور شرمندگی کا بوجھ تھا۔ وہ ان نیک لوگوں کو دیکھتے تو سر جھکا لیتے، مانو کہنا چاہتے ہوں کاش ہم نے تمہاری بات مان لی ہوتی۔ انسانی عقل، حیوانی صورت۔ اللہ کا یہ عذاب بہت گہرا تھا۔ ان کی شکل بدل دی گئی لیکن عقل باقی رکھی گئی۔ وہ سمجھ رہے تھے کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے اور کس وجہ سے ہوا ہے، لیکن اب کچھ بھی بدلنے کا وقت نہیں بچا تھا۔ 3 دن -3 سخت دن۔ قرآن اور تفسیر میں آتا ہے کہ انہیں صرف 3 دن زندہ رکھا گیا۔ ان 3 دنوں میں
نہ انہیں بھوک مٹانے کا سکون ملا، نہ پیاس بجھانے کا، نہ ہی کسی نے ان کے قریب جانا چاہا۔ ہر کوئی ڈر گیا تھا۔ تیسرے دن سب ختم ہو گیا، نہ کوئی بندر بچا، نہ کوئی نشان۔ حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کا درد۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اس عذاب کی خبر ملی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور دعا کی، اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے اور آنے والوں کو اس انجام سے بچا۔ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ سزا صرف اس بستی کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے چیتاونی ہے۔ نیکی کا حکم دینے والوں کی کامیابی۔ اس بستی میں جو لوگ برائی سے روکتے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے، صرف خود گناہ نہ کرنا کافی نہیں بلکہ گناہ سے روکنا بھی ضروری ہے۔ جو لوگ کہتے تھے ہم کیوں بولیں، یہ نہیں مانیں گے، ان کا ذکر قرآن میں عبرت کے طور پر آتا ہے۔ چالاکی سے دین نہیں چلتا۔ اس واقعے کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے، اللہ کے حکم میں چالاکی نہیں چلتی۔ آج بھی انسان سود کا نام بدل دیتا ہے، حرام کو مجبوری کہہ دیتا ہے، گناہ کو زمانے کی ضرورت بتا دیتا ہے، لیکن اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل نے کہا، ہم نے شنیوار کو شکار نہیں کیا، ویسے ہی آج انسان کہتا ہے، میں تو سیدھا گناہ نہیں کر رہا۔ قرآن کیوں بار بار یہ واقعہ دہراتا ہے؟ قرآن میں یہ واقعہ کئی جگہ آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بار بار وہی غلطی دہراتا ہے، حکم کو ہلکا سمجھنا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا اور توبہ کو ٹالتے جانا۔ آج کا مسلمان اور یہ واقعہ، یہ کہانی صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر نماز کو ٹال رہے ہیں، حرام سے سمجھوتا کر رہے ہیں، برائی دیکھ کر چپ ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو شکل تو انسان کی رہے مگر دل بندر جیسا ہو جائے۔ دلوں کی تبدیلی بھی عذاب ہے۔ علماء کہتے ہیں آج کے دور میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ گناہ پر شرم نہیں، نیکی بوجھ لگتی ہے اور نصیحت بری لگتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی مسک، روپ بدلنا ہے، مگر دلوں کی توبہ کا دروازہ۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، جب تک جان حلق تک نہ آئے توبہ قبول ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل نے توبہ کو ٹال دیا اور عذاب آ گیا۔ انتم نصیحت، اللہ کے حکم کو پورا مانو، چالاکی سے دین مت چلاؤ، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکو اور وقت رہتے توبہ کر لو، کیونکہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو نسلیں مثال بن جاتی ہیں۔ پارٹ 3، قیامت تک زندہ رہنے والی مثال – دلوں کا بندر بن جانا۔ وقت گزر گیا مگر قصہ باقی رہا۔ سمندر کنارے کی وہ بستی مٹی میں مل گئی۔ وہاں نہ گھر بچے، نہ جال، نہ گڈھے، لیکن جو باقی رہا وہ تھا سبق۔ حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یہ واقعہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک کھلی چیتاونی بن گیا، کیونکہ اللہ کا عذاب صرف جسم پر نہیں، دل پر بھی آتا ہے۔ لوگ پوچھتے تھے کیا یہ دوبارہ ہوگا؟ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگ آپس میں یہ سوال کرتے رہے، کیا اللہ پھر کسی قوم کو اس طرح تباہ کرے گا؟ علماء اور نیک لوگ جواب دیتے، اگر نافرمانی وہی ہوگی، چالاکی وہی ہوگی، تو انجام بھی وہی ہو سکتا ہے۔ اللہ ظالم نہیں مگر نافرمانی کو چھوڑتا بھی نہیں۔ شکل نہیں، سیرت کا بدلنا۔ ہر دور میں اللہ کا عذاب ایک جیسا نہیں ہوتا، کبھی شکل بدل دی جاتی ہے، کبھی دل بدل دیے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں اللہ انسان کو بندر کی شکل نہیں دیتا مگر عقل چھین لیتا ہے، حیا اٹھا لیتا ہے، صحیح اور غلط کا فرق مٹا دیتا ہے، اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ جب گناہ پر ہنسی آنے لگے، سوچئے، جھوٹ عام ہو جائے، حرام آسان لگے، بے پردگی فیشن بن جائے اور نصیحت بورنگ لگنے لگے تو سمجھ لیجئے دل کی شکل بدل رہی ہے۔ بنی اسرائیل بھی یہیں سے پھسلے تھے۔ پہلے گناہ کو چھوٹا سمجھا، پھر چالاکی سے حلال بنایا اور آخر عذاب کو بلا لیا۔ خاموش رہنے والوں کا انجام۔ اس واقعے کا ایک بہت ڈراونا پہلو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ہمیں کیا، ہم تو خود گناہ نہیں کرتے۔ نہ انہوں نے روکا، نہ آواز اٹھائی، نہ اللہ کے حکم کے لیے کھڑے ہوئے۔ آج بھی جب کوئی برائی دیکھ کر کہتا ہے یہ میرا مسئلہ نہیں، تو اسے اس قصے کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ برائی کے سامنے چپ رہنا دھیرے دھیرے اس کا حصہ بن جانا ہے۔ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آخری نصیحت۔ حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم کو کھیل مت بناؤ اور اس کی پکڑ کو ہلکا مت سمجھو۔ انہوں نے بتایا، اللہ نیت دیکھتا ہے، بہانے نہیں، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ قیامت کے دن یہ قوم، حدیثوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے، شکل انسان کی مگر عادتیں جانوروں جیسی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے انسان کی طرح زندگی نہیں جی۔
آج کا آئینہ۔ یہ کہانی آج کے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ اگر نماز بوجھ لگے، دین پر چلنے والے پرانے لگیں اور گناہ نارمل لگے تو ڈر جائیے، کیونکہ یہ دلوں کی مسک روپ بدلنا ہے۔ امید کا دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ بنی اسرائیل پر عذاب اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے توبہ کو ٹال دیا، نصیحت کا مذاق اڑایا اور حد پار کر دی۔ لیکن آج بھی اگر انسان جھک جائے، رولے اور سچ میں پلٹ آئے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آخری پیغام: اے انسان، بندر کی شکل سے ڈرنے سے پہلے بندر جیسے دل سے ڈر۔ اللہ سے دعا کر، اے اللہ، ہمیں حکلے بازی سے بچا، دلوں کی سختی سے بچا اور اپنے حکم کا سچا پابند بنا۔ آمین۔ پارٹ 4: آج کا دور اور بنی اسرائیل کا آئینہ۔ کیا ہم وہی غلطی دہرا رہے ہیں؟ زمانہ بدل گیا، انسان نہیں بدلا۔ حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وہ بستی آج نقشے پر نہیں ملتی، مگر اس کی سوچ آج بھی زندہ ہے۔ اس وقت لوگ کہتے تھے، ہم نے سیدھے حرام نہیں کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں، سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ مجبوری ہے، نیت صاف ہے، نام بدل گئے، بہانے بدل گئے، مگر نافرمانی وہی رہی۔ حرام کو حلال بنانے کی نئی شکلیں۔ آج انسان سود کو فیس کہہ دیتا ہے، جوئے کو گیم کہہ دیتا ہے، بے پردگی کو فریڈم اور جھوٹ کو سمارٹنیس۔ یہی تو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے شنیوار کو شکار نہیں کیا، اور آج انسان کہتا ہے، میں تو ٹیکنیکلی گناہ نہیں کر رہا۔ دلوں کی سختی سب سے بڑا عذاب۔ اللہ کا عذاب ہمیشہ آسمان سے آگ بن کر نہیں گرتا، کبھی دل سخت کر دیے جاتے ہیں، آنکھیں سچ دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہیں، کان نصیحت سننا بند کر دیتے ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ عذاب میں جی رہا ہے۔ جب نصیحت سے چڑ ہونے لگے، سوچئے، اگر قرآن کی بات بھاری لگے، دین کی محفل بورنگ لگے اور گناہ کرنے والا کول لگے، تو سمجھ جائیے دل بدل چکا ہے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں بنی اسرائیل پہنچے اور اس کے بعد عذاب آ گیا۔ سوشل میڈیا اور سبت کا گناہ۔ آج کا سبت سوشل میڈیا بن گیا ہے۔ نگاہوں کا گناہ، وقت کی بربادی اور فتنوں کی بارش۔ لوگ کہتے ہیں، بس دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، نیت کیا ہے۔ خاموشی کا جرم۔ آج سب سے زیادہ خطرناک لوگ وہ نہیں جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو کہتے ہیں، مجھے کیا، میں تو اپنے میں ٹھیک ہوں۔ یاد رکھیے، خاموشی بھی ایک فیصلہ ہے، اور اکثر یہ غلط کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی ذمہ داری۔ نیکی کا حکم دینے والے آج بھی زندہ ہیں، مگر انہیں کٹر کہا جاتا ہے، پرانا سوچ کہا جاتا ہے اور چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی تو اس بستی میں ہوا تھا۔ لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ سچ کے ساتھ ہوتی ہے۔ قیامت سے پہلے کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا جب انسان بندروں اور سوروں جیسا ہو جائے گا۔ علماء کہتے ہیں، یہ زیادہ تر اخلاق اور عادتوں کی بات ہے، یعنی لالچ، بے حیائی، نقل اور اندھی دوڑ۔ اللہ کی مہلت دھوکہ مت سمجھو۔ لوگ کہتے ہیں، دیکھو گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی سب ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے، یہ نعمت نہیں بلکہ مہلت ہو سکتی ہے۔ جب مہلت ختم ہوتی ہے تو عذاب اچانک آتا ہے۔ اب بھی وقت ہے۔ یہ پارٹ 4 ایک آخری پکار ہے۔ اگر آج دل کانپ جائے، آنکھ نم ہو جائے اور انسان جھک جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ویڈیو کا اختتام۔ اے دیکھنے والے، بنی اسرائیل کی طرح چالاک مت بنو، داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنو، اطاعت کرنے والے، کیونکہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو اتحاد سبق بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے حکم کا پابند بنائے۔ آمین۔ پارٹ 5 عذاب کے بعد رحمت کا راستہ توبہ، ہدایت اور نجات۔ اللہ صرف سزا دینے والا نہیں۔ بنی اسرائیل کے اس واقعے کو اگر صرف عذاب کی کہانی سمجھ لیا جائے تو یہ ادھورا پیغام ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف پکڑ کرنے والا نہیں، بلکہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور لوٹ آنے والوں کو گلے لگانے والا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ڈرانے کے ساتھ ساتھ بچنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ عذاب کیوں آیا؟ ایک بار پھر سمجھ لو، اللہ نے کسی قوم کو بنا وجہ تباہ نہیں کیا۔ عذاب آیا کیونکہ حکم صاف تھا، چیتاونی بار بار دی گئی، نیکی سے روکنے والے موجود تھے، پھر بھی نافرمانی ضد بن گئی۔ سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر وہ توبہ کر لیتے، سوچئے، اگر اس بستی کے لوگ چالاکی چھوڑ دیتے، اپنے گناہ مان لیتے اور سچ میں جھک جاتے تو کیا عذاب آتا؟ نہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ مگر انہوں نے کہا، ابھی وقت ہے، اور وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ آج کا انسان وہی غلطی کر رہا ہے۔ آج بھی انسان کہتا ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو زندگی جی لیں، دل صاف ہے، کافی ہے۔ یاد رکھیے،
توبہ کا وقت طے نہیں، موت کا پیغام اچانک آتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی موت کو دور سمجھا تھا۔ سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ صرف الفاظ نہیں، سچی توبہ کے 3 نشان ہیں۔ 1 گناہ پر شرمندگی، 2 فوراً چھوڑ دینے کا ارادہ، 3 دوبارہ نہ کرنے کا پکا سنکلپ۔ اگر یہ تینوں ہوں تو اللہ سمندر جیسے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ نیکی کا حکم مائنس بچنے کی ڈھال۔ اس بستی میں صرف وہی لوگ بچے جو برائی سے روکتے تھے۔ اس سے بڑا سبق کیا ہوگا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر بچے رہیں، آپ کی نسلیں بچے رہیں اور سماج بچے رہے، تو نیکی کا حکم زندہ رکھنا ہوگا۔ چپ رہنا سب سے آسان ہے مگر سب سے خطرناک بھی۔ اللہ کی رحمت آج بھی زندہ ہے۔ آج نہ شکل بدلی جاتی ہے، نہ بستی پلٹ دی جاتی ہے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے کون جھکتا ہے، کون روتا ہے اور کون لوٹتا ہے۔ جو لوٹ آتا ہے اس کے لیے دروازہ اب بھی کھلا ہے۔ دلوں کی مسک سے بچنے کی دعا۔ سب سے خطرناک عذاب جسم کا نہیں، دل کا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے۔ آخری پکار، اے سننے والے، اے دیکھنے والے، بنی اسرائیل کی طرح چالاک مت بنو اور نہ ہی چپ رہنے والوں میں شامل ہو، بلکہ توبہ کرنے والوں میں بنو، سچ کا ساتھ دینے والوں میں بنو اور نیکی کا حکم دینے والوں میں بنو۔ پوری سیریز کا آخری پیغام، اس پوری کہانی کا نچوڑ بس اتنا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا ہی نجات ہے۔ جو جھک گیا بچ گیا، جو اکڑ گیا مثال بن گیا۔ اے اللہ، ہمیں نافرمانی سے بچا، ہکلے بازی سے بچا، دلوں کی سختی سے بچا اور اپنے حکم کا سچا پابند بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ پارٹ 6، بچاؤ کا پورا راستہ، مائنس گھر سے امت تک اصلاح کی جنگ۔ کہانی سے قدموں تک، اب تک ہم نے دیکھا کیسے ایک قوم نے چالاکی کی، کیسے نافرمانی ضد بنی اور کیسے عذاب مثال بن گیا۔ لیکن دین صرف کہانی نہیں، رہنمائی ہے۔ اگر آج ہم پوچھیں ہم کیا کریں کہ وہ انجام نہ آئے، تو اس کا جواب عمل میں ہے۔ اصلاح کی شروعات نفس سے۔ ہر تباہی کی شروعات نفس کی ڈھیل سے ہوتی ہے۔ نفس کہتا ہے ابھی چھوڑ دو، سب کر رہے ہیں، نیت اچھی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا قدم نفس کا محاسبہ۔ ہر رات خود سے پوچھو، آج کون سا گناہ کیا؟ کس نصیحت کو ٹالا؟ کس حرام کو بہانہ دیا؟ جو سوال نہیں کرتا وہ پھسلتا جاتا ہے۔ نماز، اصلاح کی ریڑھ۔ نماز صرف فرض نہیں، ڈھال ہے۔ جس قوم کی نماز ڈھیلی ہو جائے اس کی حیا ڈھیلی ہو جاتی ہے، اور جب حیا چلی جائے تو پھر سب کچھ جائز لگنے لگتا ہے۔ اگر نماز وقت پر خشوع کے ساتھ سمجھ کر پڑھی جائے تو بہت سے گناہ خود چھوٹ جاتے ہیں۔ گھر، پہلی بستی۔ بنی اسرائیل کی بستی ایک سمندر کنارے تھی۔ آج ہماری بستی ہمارا گھر ہے۔ اگر گھر میں ٹی وی موبائل بنا حد کے، پردے کا مذاق، جھوٹ غیبت عام اور دین کی بات بوجھ، تو سمجھ لو عذاب کی زمین تیار ہو رہی ہے۔ گھر کی اصلاح نماز جماعت سے، قرآن کی آواز سے اور بچوں کو دین سکھانے سے ہوتی ہے۔ بچے، آنے والی نسل۔ جس قوم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ اپنی تباہی لکھتی ہے۔ آج بچے اسکرین سے سیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا سے عادتیں لے رہے ہیں اور گھر خاموش ہے۔ یاد رکھیے، اولاد کی اصلاح صرف اسکول کی ذمہ داری نہیں، والدین کی امانت ہے۔ بازار اور روزی۔ بنی اسرائیل کا گناہ روزی سے جڑا تھا۔ آج بھی سود، دھوکہ، ملاوٹ، جھوٹا وعدہ روزی میں عام ہے۔ لیکن یاد رکھیے، حرام کی کمائی سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ حلال تھوڑی بھی ہو تو دل میں نور لاتی ہے۔ نیکی کا حکم، زندہ فرض۔ اس پوری سیریز کا سب سے بڑا سبق برائی دیکھ کر چپ مت رہو۔ نیکی کا حکم، علم سے، حکمت سے، نرمی سے، لیکن ڈر کر نہیں چھوڑنا، کیونکہ چپی دھیرے دھیرے ساجھیداری بن جاتی ہے۔ سوشل میڈیا کا امتحان۔ آج کا سبق فون کی اسکرین ہے۔ اگر نگاہیں حرام دیکھتی رہیں، فتنوں میں الجھی رہیں تو دل سن ہو جاتا ہے۔ اس لیے فالو وہی کرو جو فائدہ دے، ٹائم لمٹ طے کرو اور حرام سے نظر پھیرو۔ یہی آج کی جہاد ہے۔ علماء اور رہنما۔ ہر دور میں اللہ روکنے والے کھڑے کرتا ہے۔ اگر انہیں چپ کرایا جائے، مذاق اڑایا جائے یا بدنام کیا جائے تو سمجھ لو قوم خطرے میں ہے۔ سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن زہر نہیں۔ توبہ کو روز کی عادت بناؤ۔ توبہ صرف گناہ کے بعد نہیں، ہر دن، کیونکہ ہمیں اپنے گناہ دکھتے نہیں مگر اللہ سب دیکھتا ہے۔ روز کی توبہ دل کو زندہ رکھتی ہے، عقل کو جاگتا رکھتی ہے۔ اللہ کی مہلت کو دھوکہ نہ سمجھو۔
اگر آج گناہ پر پکڑ نہیں، دنیا چل رہی ہے، سب ٹھیک لگتا ہے، تو یہ نعمت نہیں، امتحان ہے۔ جس دن مہلت اٹھے تو پھر عبرت بنتی ہے۔ امید کا آخری دروازہ۔ اللہ نے قرآن میں کئی قوموں کے قصے بتائے تاکہ ہم ڈرے نہیں، سدھریں۔ جو آج جھک گیا وہ کل بچ گیا۔ اے دیکھنے والے، بنی اسرائیل کی طرح حکم سے کھیل مت کھیلو، داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سجدے میں رونا سیکھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امت کی فکر رکھو، کیونکہ اللہ کی راہ میں جھکنا ہی سب سے بڑی عقلمندی ہے۔ آخری دعا۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ رکھ، ہمیں نیکی کا حکم دینے والا بنا اور اس انجام سے بچا جو اتہاس بن گیا۔ آمین یا رب العالمین۔ پارٹ 7۔ آخری دور کی پہچان قیامت سے پہلے انسان کیا بن جائے گا۔ اتہاس صرف کہانی نہیں ہوتا۔ جب اللہ قرآن میں کسی قوم کا واقعہ بیان کرتا ہے تو وہ صرف گزرے زمانے کی کہانی نہیں ہوتی، وہ دراصل آنے والے زمانے کی تصویر ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو بندر بنایا جانا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر دور کا انسان خود کو دیکھ سکتا ہے۔ قیامت اچانک نہیں آئے گی۔ لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے اس کی نشانیاں آئیں گی، یعنی زمین تیار ہوگی، دل بدلیں گے، سوچ گرے گی اور پھر فیصلہ آئے گا۔ پہلی بڑی نشانی، گناہ کا عام ہو جانا۔ آخری دور میں گناہ کھلے عام ہوگا، شرم ختم ہو جائے گی اور برائی پر کوئی حیرانی نہیں ہوگی۔ جو چیز کبھی چھپ کر ہوتی تھی وہ آج گرو سے دکھائی جاتی ہے۔ یہی تو دلوں کی تبدیلی ہے۔ جب حرام آسان لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جب آدمی کو فرق نہیں پڑے گا کہ وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام۔ آج دیکھیے، سود عام، دھوکہ نارمل، جھوٹ ضروری اور ملاوٹ کاروبار۔ یہی بنی اسرائیل کی غلطی تھی، روزی میں چالاکی۔ علم رہے گا مگر عمل نہیں۔ آخری دور کی ایک نشانی کی کتابیں ہوں گی، بیان ہوں گے، ویڈیو ہوں گے، مگر دل نہیں بدلیں گے۔ لوگ سنیں گے لیکن مانیں گے نہیں۔ بنی اسرائیل نے بھی انبیاء کی باتیں سنی تھیں مگر ہٹ نہیں چھوڑیں۔ علماء کا مذاق اڑایا جائے گا، جب بھی کوئی سچ بولے اسے کٹر کہا جائے گا، پرانی سوچ کہا جائے گا اور چپ کرانے کی کوشش ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ قوم کی تباہی کی نشانی ہے، کیونکہ جب روکنے والے چپ ہو جائیں تو عذاب قریب آ جاتا ہے۔ عورتوں اور مردوں کی پہچان مٹے گی۔ آخری دور میں مرد مردانہ نہیں رہیں گے، عورتیں حیا چھوڑ دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر سخت ناراضگی ظاہر کی ہے۔ یہ سب فتنوں کی زمین تیار کرتا ہے۔ سوشل میڈیا۔ آخری دور کا سبت بنی اسرائیل کے لیے سبت ایک امتحان تھا۔ آج کا سبت موبائل سکرین ہے۔ نگاہوں کا گناہ، دلوں کی گندگی، وقت کی تباہی، اور انسان کہتا ہے میں کچھ نہیں کر رہا، بس دیکھ رہا ہوں۔ یہی تو ہکلے بازی ہے۔ خاموش بہو سنکھیک سب سے خطرناک لوگ ہر دور میں وہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں کیا۔ وہ نہ گناہ چھوڑتے ہیں نہ گناہ سے روکتے ہیں۔ یاد رکھیے، عذاب آنے پر اکثر یہی سب سے زیادہ پچھتاتے ہیں۔ دلوں کا بندر بن جانا۔ آج اللہ انسان کو شکل سے بندر نہیں بناتا، لیکن نقل، لالچ، بے حیائی اور اندھی دوڑ، یہ سب بندر جیسی عادتیں ہیں۔ جب انسان بنا سوچے نقل کرے، صرف پیٹ اور شہوت کے پیچھے بھاگے، تو سمجھ لو دل بدل چکا ہے۔ قیامت سے پہلے کی آخری مہلت۔ اللہ کا قانون ہے، پہلے چیتاونی، پھر مہلت، پھر پکڑ۔ بنی اسرائیل کو بھی پورا موقع دیا گیا۔ آج پوری دنیا کو پورا موقع مل رہا ہے، مگر نجات کسے ملے گی؟ رسول اللہ شو نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو خود سدھریں گے، دوسروں کو بھی روکیں گے اور اکیلے پڑنے سے نہیں ڈریں گے۔ یہی نیکی کا حکم دینے والے ہیں۔ آج کی سب سے بڑی ذمہ داری، اگر آپ اس کہانی کو سمجھ رہے ہیں، دل میں ڈر محسوس کر رہے ہیں اور خود کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ ذمہ دار ہیں، اپنے گھر کے، اپنی اولاد کے اور اپنے سماج کے۔ کیونکہ قیامت سے پہلے سب سے بڑا سوال ہوگا، تم نے روکنے کی کوشش کی یا نہیں۔ آخری پکار۔ اے انسان، اتہاس کو پڑھو، لیکن صرف سننے کے لیے نہیں، بچنے کے لیے۔ بنی اسرائیل ہم سے زیادہ جانتی تھی مگر نہیں مانی۔ ہم ان سے کم جانتے ہیں مگر اگر مان گئے تو بچ جائیں گے۔ سیریز کی سب سے آخری دعا، اے اللہ، ہمیں آخری دور کے فتنوں سے بچا، ہمارے دلوں کو پتھر نہ بنا، ہمیں نیکی کا حکم دینے والا بنا اور اس انجام سے بچا جو اتہاس بن گیا۔ ہمیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پارٹ 8۔ آخری امتحان اور نجات کا راستہ۔ کون بچے گا، کون ہار جائے گا؟ ہر دور کا سب سے بڑا سوال جب انسان یہ سب سن لے، اتہاس، عذاب، قیامت کی نشانیاں، تو آخر دل پوچھتا ہے، اے اللہ، ان سب کے بیچ ہم کیسے بچیں؟ کیونکہ فتنے ہر طرف ہیں، کمزوری ہمارے اندر ہے اور دشمن صرف باہر نہیں، نفس کے اندر بھی ہے۔ اصل جنگ باہر نہیں، اندر لوگ سمجھتے ہیں
दुश्मन सिर्फ जालिम सिस्टम या ज़माना है, मगर हकीकत ये है सबसे बड़ा दुश्मन है बेहिसाब ख्वाहिश, गुनाह से मोहब्बत और तौबा को टालना। बनी इसराइल भी बाहर से मजबूर नहीं थे, अंदर से हार गए थे। शैतान की सबसे पुरानी चाल, शैतान कभी सीधे नहीं कहता गुनाह कर, वो कहता है थोड़ा सा, अभी नहीं तो कब, अल्लाह गफूर है। यही चाल बनी इसराइल के साथ चली, थोड़ा सा जाल, एक दिन की चालाकी और फिर पूरी तबाही। आखिरी दौर में ईमान बचाना। रसूलुल्लाह श्री ने फरमाया, एक ज़माना आएगा जब ईमान बचाना हथेली पर अंगारा रखने जैसा होगा। सोचिए, अगर आज दीन पर चलना मुश्किल लगता है तो यही उस हदीस की तस्दीक है। लेकिन जितनी मुश्किल उतना बड़ा अज्र। कौन लोग बचाए जाएंगे? नजात उन्हें मिलेगी जो छुपकर भी अल्लाह से डरेंगे, अकेले पड़कर भी हक नहीं छोड़ेंगे, गुनाह को नॉर्मल नहीं समझेंगे, नसीहत को बोझ नहीं मानेंगे। यही गरीबुल ईमान लोग होंगे, कम होंगे मगर कीमती। घर के अंदर की जंग आखिरी दौर की सबसे बड़ी लड़ाई किसी मैदान में नहीं, घर के अंदर है। बच्चों की परवरिश, निगाहों की हिफाजत, मोबाइल का इस्तेमाल और माहौल की सफाई। अगर घर बच गया तो नस्ल बच गई, अगर घर हार गया तो उम्मत हार गई। माँ बाप की आंखों के आंसू क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सवाल माँ बाप से होंगे। तुम्हें औलाद दी, तुमने उन्हें क्या दिया? दुनिया या दीन? क्योंकि औलाद सिर्फ नाम नहीं, अमानत है। अल्लाह की मदद कब आती है? लोग कहते हैं हम अकेले क्या कर लेंगे। याद रखिए, अल्लाह की मदद अक्सर उसी के साथ आती है जो अकेले खड़ा हो जाए। इब्राहीम अकेले थे, मूसा अकेले थे और दाऊद वंश भी अपने दौर में अकेले रोने वालों में थे, मगर अल्लाह उनके साथ था। साबित कदम रहने की दुआ। रसूलुल्लाह अक्सर ये दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। अगर नबी शौ ये दुआ करते थे तो हमें कितनी ज़रूरत है। गुनाह के बाद क्या करें? सब गिरते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ उठ जाते हैं, कुछ लेट जाते हैं। अगर गुनाह हो जाए, फ़ौरन शर्मिंदा हो, फ़ौरन तौबा करो और फ़ौरन छोड़ो। देरी शैतान की जीत है। उम्मत की आखिरी उम्मीद इतनी तारीकी के बावजूद रसूलुल्लाह शरण ने मायूसी नहीं सिखाई, बल्कि फरमाया, मेरी उम्मत पूरी की पूरी गुमराह नहीं होगी, यानी हर दौर में कुछ दिल जिंदा रहेंगे। आप भी उन्हीं में से एक बन सकते हैं। आज का फैसला ये पार्ट 8 सिर्फ सुनने के लिए नहीं, फैसला करने के लिए है। फैसला चालाकी छोड़ने का, चुप्पी तोड़ने का और सच के साथ खड़े होने का। क्योंकि क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा तुम कितने थे, पूछा जाएगा तुम किसके साथ थे। आखिरी मंजर सोचिए, क़यामत का दिन। एक तरफ पछताने वाले, दूसरी तरफ साबित कदम रहने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर खड़े हैं। वही लोग करीब बुलाए जाएंगे जिन्होंने दुनिया में दीन को नहीं छोड़ा। आखिरी दुआ, ए अल्लाह हमें आखिरी दौर में ईमान पर मौत नसीब फरमा, हमें नफ्स और शैतान से लड़ने की ताकत दे, हमें चुप रहने वालों में नहीं सच बोलने वालों में रख और हमें उन लोगों में शामिल कर जिन्हें तूने बचा लिया। आमीन या रब्बुल आलमीन। पार्ट 9, हिसाब का दिन माइनस, जब चालाकी काम नहीं आएगी। जब पर्दे उठ जाएंगे, दुनिया में इंसान बहुत कुछ छुपा लेता है, अपने गुनाह, अपनी नीयत, अपनी चालाकी। लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा जब कोई पर्दा बाकी नहीं रहेगा। क़यामत का दिन। न सूरज जैसा सूरज, न साया, न कोई सहारा। हर इंसान सिर्फ अपने आमाल के साथ खड़ा होगा। बनी इसराइल का वाक़या फिर जिंदा होगा। जिस कौम को दुनिया में बंदर बनाया गया था, उनका वाक़या हिसाब के दिन एक दलील बनेगा। उनसे पूछा जाएगा, क्या तुम्हें चेतावनी नहीं दी गई थी? क्या तुम्हें मोहलत नहीं मिली थी? और उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हुक्म साफ था, नाफरमानी जानबूझकर थी। आज का इंसान भी उसी कतार में, आज जो इंसान हराम को हलाल कहता है, गुनाह को मामूली समझता है और नसीहत का मजाक उड़ाता है, वो भी उस दिन इन्हीं सवालों का सामना करेगा। उस दिन ये नहीं चलेगा, मजबूरी थी, ज़माना ऐसा था, सब ऐसा करते थे, क्योंकि हर इंसान अकेला पेश होगा। आमाल की किताब हर एक के हाथ में उसकी किताब दी जाएगी। कुछ लोग दाएं हाथ में लेकर खुशी से चिल्लाएंगे, लो मेरी किताब पढ़ो, और कुछ बाएं हाथ में लेकर ज़मीन में गड़ जाना चाहेंगे। उस किताब में छुपा हुआ गुनाह भी लिखा होगा, वो निगाह भी, वो बात भी, वो चालाकी भी जो इंसान भूल चुका होगा। चालाक लोग उस दिन सबसे ज्यादा रोएंगे, दुनिया में जो खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे। दीन में छेद निकालने वाले, फतवे को अपने मतलब का बनाने वाले और हराम को मैनेज करने वाले, वही लोग उस दिन कहेंगे, काश हम सीधे गुनाह ही कर लेते, चालाकी तो ना करते। क्योंकि सीधा गुनाह तौबा से मिट सकता था, लेकिन चालाकी दिखाती है कि इंसान अल्लाह को धोखा देना चाहता था। नेकी का हुक्म देने वालों का चेहरा उस दिन एक अलग ही रोशनी होगी उन चेहरों पर जो अकेले खड़े हुए, जिनका मजाक उड़ाया गया, जिन्हें कट्टर कहा गया। अल्लाह उनसे फरमाएगा, तुमने मुझे लोगों से ज्यादा अहम समझा, आज मैं तुम्हें सबसे आगे रखूंगा। यही लोग उस दिन सुकून में होंगे। खामोश रहने वालों का पछतावा। और फिर वे लोग जो कहते थे, हमें क्या लेना देना, वे देखेंगे
گناہ کرنے والے بھی مصیبت میں اور وہ خود بھی ڈر میں اور کہیں گے کاش ہم نے بولا ہوتا، کاش ہم نے روکا ہوتا، لیکن کاش کا دور ختم ہو چکا ہوگا۔ حوض کوثر کا منظر اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا پانی، لیکن سب کو نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ آگے بڑھیں گے اور فرشتے روک دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ میری امت ہے۔ جواب ملے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدلاو کیے۔ کون روکا جائے گا؟ وہ لوگ جنہوں نے دین میں چالاکی کی سنت کو ہلکا سمجھا، حرام کو نارمل بنا دیا، وہ دور کر دیے جائیں گے، اور یہی سب سے بڑا عذاب ہوگا، رسول اللہ سے دور ہونا۔ کون قریب بلایا جائے گا؟ وہ لوگ جن کے دل کانپتے تھے، جو گناہ پر شرمندہ ہوتے تھے، جو اکیلے بھی دین نہیں چھوڑتے تھے، رسول اللہ انہیں پہچان لیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ انہی کی سنت پر چلے تھے۔ آج کا فیصلہ، کل کا انجام، یہ پارٹ 9 صرف سننے کے لیے نہیں، فیصلہ کرنے کے لیے ہے۔ آج یا تو ہم بنی اسرائیل کی راہ چنیں یا نیکی کا حکم دینے والوں کی، آج یا چالاکی چنیں یا سادگی سے اطاعت، کیونکہ کل فیصلہ بدلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آخری پکار، اے انسان، اگر آج دل کانپ رہا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ جس کا دل مر جاتا ہے اسے ڈر بھی نہیں لگتا۔ دعا، اے اللہ، ہمیں اس دن شرمندہ نہ کرنا، ہمیں حوض کوثر سے دور نہ کرنا، ہمیں چالاکی سے توبہ کرنے والا بنا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پارٹ 10، آخری فیصلہ مائنس اب کبھی دوسرا موقع نہیں۔ وہ گھڑی جب ہر سانس تھم جائے گی، حساب ختم ہو چکا ہے، اعمال کی کتابیں بند کر دی گئی ہیں۔ اب کوئی سوال نہیں، کوئی صفائی نہیں، بس ایک اعلان، آج ہر انسان کو اس کا آخری ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ جہنم کو سامنے لایا جائے گا، اچانک فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، اس دن جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ جہنم گرائے گی، اس سے ایسی آواز نکلے گی کہ اچھے اچھوں کے دل منہ کو آ جائیں گے۔ گنہگاروں کی حالت، جنہوں نے دنیا میں کہا تھا سب ٹھیک ہے، اللہ غفور ہے، ابھی تو جوانی ہے، آج وہی لوگ چلائیں گے، یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن جواب آئے گا، اب لوٹنے کا راستہ بند ہے۔ پل صراط مائنس بال سے پتلا، تلوار سے تیز، اب سب کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ ایک ایسا پل، بال سے پتلا، تلوار سے تیز، نیچے دھدکتی جہنم، ہر انسان کو اس پر سے گزرنا ہے، کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ رفتار اعمال کے مطابق لوگ الگ الگ رفتار سے گزریں گے، کوئی بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی دوڑتا ہوا اور کچھ گرتے جائیں گے۔ نماز پہلی ڈھال بنے گی، اگر نماز مضبوط ہے تو پل آسان ہو جائے گا۔ دنیا کی چھوٹی باتیں وہاں بھاری بنیں گی، آج جو چیزیں ہمیں چھوٹی لگتی ہیں، جھوٹ، نظریں، چگلی، کسی کا دل توڑنا، وہی چیزیں وزن بن جائیں گی۔ مومنوں کے چہرے پر نور، اور دوسری طرف کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے اعمال ان کے لیے روشنی بن جائیں گے۔ جنت کے دروازے کھلیں گے، فرشتے کہیں گے، سلام علیکم، تم نے صبر کیا، آج ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جنت کی پہلی جھلک نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل نے سوچا، ایسی نعمتیں، نہ تھکان، نہ دکھ، نہ ڈر، نہ موت، بس سکون ہی سکون۔ جہنم کا سب سے بڑا عذاب جہنم کی آگ نہیں، سب سے بڑا عذاب ہوگا اللہ کی رحمت سے دور ہونا، نہ اللہ سے بات، نہ امید، نہ ختم ہونے کی آس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سفارش، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، اور بہت سے گناہ گار صرف اسی وجہ سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے، لیکن سفارش بھی انہی کے لیے ہوگی جن کے دل میں ایمان کا ایک کण بھی بچا ہوگا۔ اب فیصلہ تمہارا، آج تم چن سکتے ہو جنت کی محنت یا جہنم کی لاپرواہی، آج یا اللہ کو راضی کرنا یا لوگوں کو، کیونکہ لوگ قبر تک ساتھ دیں گے، اللہ آخرت تک۔ سیریز کی آخری دعا، اے اللہ ہمارے اعمال کو بھاری بنا، ہماری نماز کو مضبوط بنا، ہمیں پل صراط پر آسان راستہ عطا فرما، اور جب جنت کے دروازے کھلیں تو ہمیں بھی بلایا جائے، داخل ہو جاؤ، اب کبھی ڈر نہیں۔ آمین یا رب العالمین۔